بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی ٹی وی کا یہ برمنگم اسٹوڈیو ہے اور روحانی دنیا کی ایک خاص الخاص نشست ہے جو ہر روز انہی اوقات میں آپ تک پہنچتی ہے. بلکہ میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ اس نشست کی جو ساعات ہوتی ہیں وہ آپ کے دلوں تک پہنچتی ہیں. چونکہ اس مجلس کا خاص حصہ یہ ہے کہ اس مجلس میں دل کی باتیں ہوتی ہیں اور دل کے دریچوں کو کھولنے والی باتیں ہوتی ہیں. میں ناظرین یہاں پر پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے یہ بات ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم مادیت کے جس عہد میں اور جن شب و روز میں اپنی زندگی بتا رہے ہیں اور مادیت کے معاملات نے اور خاص طور پر آگے بڑھنے کی جستجو نے اور نئی سے نئی فتوحات کی جستجو نے اور نئی سے نئی کامیابیوں اور کامرانیوں کی آرزو نے آج کے انسان کو بڑا الجھا کر رکھ دیا ہے. بہت سارے زندگی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آج انسان چاہتے ہوئے بھی اور اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دو راستے ہیں اور قرآن نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے ان دو راستوں کا تعین واضح طور پر کر دیا ہے. وہ خط امتیاز دو راستوں کے مابین کھینچ دیا گیا ہے جس میں ایک راستہ ہے، ایک داہنے ہاتھ کا راستہ ہے، ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک بائیں راہ ہے، بائیں ہاتھ کی راہ ہے اور وہ رونگ راستہ ہے. تو اب انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوق بنایا اور اس کو اچھے اور برے کی تمیز کا شعور بھی عطا کیا اور اس کو اپنی زندگی جیتے ہوئے عمومی طور پر یہ موقع بھی عطا کیا. جو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ کہیں کہ ہم نے ایک ایسی زندگی جی کہ جس میں ہمارے پاس اچھے اور برے کی تمیز کا موقع نہیں تھا. خاص طور پر جس زمانے میں ہم نے آنکھ کھولی اور جو آج زمانہ ہم لوگ جی رہے ہیں اس میں تو یہ تصور کرنا ہی محال ہے کہ کوئی انسان ایسا ہوگا کہ اس کو صحیح اور غلط، حق اور باطل، درست اور نادرست کا شعور یا امتیاز دے نہ دیا گیا ہو اور اس کو یہ علم بتا نہ دیا گیا ہو سوشل میڈیا کے ذریعے، ویسے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، شعور کے ذریعے، چونکہ دنیا تو ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اب اس میں ہر انسان دوسرے انسان سے جڑا ہوا ہے، اپنی سماجی قدروں کے حوالے سے جڑا ہوا ہے، اپنے معاشرتی رویوں میں جڑا ہوا ہے. تو ایک سے دوسرے کو ہر چیز کی خبر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی انسان ایسی زندگی جی رہا ہو یا اس کا تصور کرے کہ جس میں اس کو یہ مواقع اور یہ اپرچونٹیز موجود ہوں، یعنی موجود ہی نہ ہوں کہ وہ غلط اور صحیح کا امتیاز کر سکے. حقیقت حال یہ ہے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں اور ایک ایسے ماحول میں پھر خاص طور پر ہم جو برطانیہ اور یورپ میں بسنے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے تو یہ مواقع کی سرزمین ہے. یہاں تو اور زیادہ جدید ٹیکنالوجی نے بھی اور اسلوب زندگی نے بھی اور معیار زندگی نے بھی ہمارے لیے اس چیز کے راست اور رانگ کے، یعنی صحیح اور غلط کے اور درست اور نادرست کے مابین فرق کرنے کے بے شمار ہمارے سامنے مواقع رکھ دیے ہیں. اب اس میں المیہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات چاہتے ہوئے بھی اور زندگی کی روا روی میں اور اپنے شب و روز میں اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ انسان کہ وہ یہ علم ہوتے ہوئے بھی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، درست کیا ہے اور نادرست کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، روشنی کیا ہے اور اندھیرا کیا ہے، رات کیا ہے اور دن کیا ہے، یہ سب شعور ہونے کے باوجود بھی انسان اور اس صلاحیت سے مالا مال ہونے کے باوجود بھی اور یہ اسباب زندگی میسر ہونے کے باوجود بھی کہ وہ ان صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے، وہ نہیں کر رہا ہوتا. چونکہ اس نے ایک ایسی اپنی زندگی ترتیب دے چکی ہوتی ہے اور ایک ایسی زندگی وہ جینا شروع کر چکا ہوتا ہے کہ اس کے لیے فی الواقعہ یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ
اس گرداب سے اپنے آپ کو باہر لائے۔ لیکن آج کی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ وہ گرداب سے کیسے باہر آئے، اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ جس ملک میں ہم لوگ جی رہے ہیں، برطانیہ اور یورپ ہو، تو یہاں پر یہ سوال اور زیادہ شدت سے سامنے آتا ہے، اور زیادہ حدت سے سامنے آتا ہے، اور زیادہ بھرپور انداز میں سامنے آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس گرداب سے باہر کیسے لائے۔ آپ کو علم ہے جیسی ہم زندگی جی رہے ہوتے ہیں یہاں جیتے ہوئے، یہ جو زندگی کے معاملات کا گرداب ہے یہ مختلف جہات میں انسان کے سامنے آتا ہے، اور وہ زندگی کی جہات اتنی انسان پر غالب آ جاتی ہیں اور اتنا انسان کو جکڑ لیتی ہیں اپنے ماحول میں اور اپنے اثرات میں، ایک انسان کو ایسا جکڑ لیتی ہیں کہ اس کو واقعتاً یہ شعور اور یہ احساس اس کا معطل ہو جاتا ہے کہ وہ اشرف المخلوق ہے، وہ اللہ رب العزت کی اس بے شمار مخلوقات میں سب سے بڑے منصب پر فائز ہے۔ یہ شعور اس سے معطل ہو جاتا ہے، یہ احساس اس سے معطل ہو جاتا ہے، اور یہ تدبیر اس سے مفقود ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ چیزیں، جب تدبیر انسان کی کھو جائے اور جب شعور انسان کا معطل ہو جائے اور جب احساس ایک ایسی کیفیت میں چلا جائے کہ اس کو زیان کا پتہ ہی نہ ہو، تو پھر ایک انسان کے لیے بہت بڑا یہ سوال اٹھتا ہے، بہت بڑا اس کی زندگی کا یہ ایک لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں پھر اس کو اپنے آپ کو اس صورتحال سے باہر لانا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ جو روحانی زندگی کے معاملات ہیں اور یہ جو ایک طریقت کا جہان ہے، یہ وہ واحد جہان ہے اور یہ واحد زندگی کے معاملات ہیں جو ایسے میں انسان کی انگلی تھامتے ہیں، انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، راہبری کرتے ہیں، اور انسان کو ان قدروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان منزلوں کی طرف لے کر جاتے ہیں جو اس کے لیے سب سے بڑا سوال ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو روحانی دنیا کی نشست ہے، یہ جو خاص الخاص ایک دورانیہ ہے مختصر سے وقت، یہ اسی مقصد کے لیے ترتیب دیا جاتا ہے کہ ہم یہ جان سکیں اور ہم یہ مان سکیں اور ہم اس شعور اور اس ادراک سے اور اس احساس سے اپنے آپ کو بہرمند کر سکیں کہ اصل زندگی جینے کا مفہوم کیا ہے، ہم کو کیسی زندگی جینی ہے، ہم کو یہاں رہتے ہوئے کیسے اپنی زندگی کو ترتیب دینا ہے، کیسے ہم نے ان اعلیٰ مقاصد کو اپنے معمولات کا حصہ بنانا ہے جو کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان رب نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اور اس سب کچھ کو جاننے کے لیے اور اس سب کچھ سمجھنے کے لیے اور اس سب کچھ کے ماحول کو پانے کے لیے جو ہمیں رول ماڈل دیا گیا رب کی طرف سے، اور خود قرآن نے جس رول ماڈل کی نشاندہی بھی کی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، آپ کی سیرت مبارکہ ہے، اور آپ کے وہ شب و روز ہیں جو ہمیں اس زندگی کا شعور دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس تناظر میں اس بیٹھک کو اور اس نشست کو اگر دیکھیں اور اس نشست کے ان لمحات سے اپنی زندگی کی راہوں کو کشید کرنا چاہیں تو یقینی طور پر پھر بعید از فہم نہیں ہے کہ وہ سب کچھ پایا جا سکے جو ایک انسان کا مقتضا بھی ہے، ایک انسان کا مقتضا بھی ہے، ایک انسان کی زندگی کا بنیادی تقاضا بھی ہے، اور رب اپنے بندے سے اس چیز کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا عام سوال ہے، اور بنیادی طور پر دیکھیں تو ہماری جتنی بھی روحانی دنیا کی نشستیں ہیں وہ ساری اسی ایک سوال کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، اور چاہے جس جہت سے بھی بات ہو رہی ہو اور جس تناظر میں بھی بات ہو رہی ہو، اصل میں وہ اسی زاویے سے ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کیسے اس حقیقت تک اور اس شناسائی تک اپنے آپ کو لے کر جانا ہے جو کہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہے، ہمارے شب و روز کا حاصل ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے مقاصد کی جستجو میں
اور اپنی نئی سی نئی دل میں پنپنے والی آرزوؤں کے ہیجان میں ہم نے زندگی کے اس مقصد کو معطل کر دیا ہے۔ تو یہ جو شعور کا تعطل ہوتا ہے اور یہ جو احساس کا تعطل ہوتا ہے، یہ جو انسان کے اندر سے جو ایک کیفیت اس کے سمجھنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ جو اس کا تعطل ہوتا ہے، یہ سب سے انسان کی زندگی کا سب سے خوفناک پہلو ہوتا ہے۔ اور آج جس زندگی کو ہم جی رہے ہیں، اس میں جو بڑا المیہ ہمیں درپیش ہے وہ اسی احساس کا فقدان ہے، وہ اسی شعور کا معطل ہو جانا ہے اور اسی اندروں کی کیفیت کا مفقود ہو جانا ہے۔ یہ جو اندروں کی کیفیت ہے، یہ جو انسان کے اندر کے جہان کی شناسائی ہے، یہ بنیادی انسان کا مقصد بھی ہے جینے کا، اور اس جینے کے شعور کو پانے کا بھی۔ تو یہ جو ہماری روحانی دنیا کی بیٹھک ہوتی ہے، اس میں یہی باتیں ہوتی ہیں، خواہ کسی بھی جہت سے یہ بات ہو رہی ہو، کسی بھی زاویے سے یہ بات ہو رہی ہو، اور کسی بھی تناظر میں یہ بات ہو رہی ہو، اصل مدعا اور مقصد اور مقتضا یہی ہوتا ہے کہ اندروں کی اور انسان کے اندر کی جو کیفیات ہیں اور انسان کے اندر کی جو ضمیر کی آوازیں ہیں، ان کو اس زندگی کے ساتھ یکساں کیا جائے جو زندگی انسان جی رہا ہے۔ یہ جب انسان کا اندر اور باہر اور انسان کا ظاہر اور باطن اور انسان کے اندر کا احساس اور معمولات کی زندگی جب یہ یکجا ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک انسان مرتضیٰ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ وہ انسان جو رب کو چاہیے، رب اپنے بندے سے جیسا بندہ ہونے کا تقاضا کرتا ہے، جس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی صورت میں ایک رول ماڈل دیا گیا، ہمیں مکمل ایک زندگی کا ضابطہ دیا گیا، ایک شب و روز کے ایک مکمل آئین دیا گیا، اور زندگی کا مکمل زندگی گزارنے کا پورا ایک نظام دیا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اس اپنی زندگی کے ذریعے اپنے ظاہر اور باطن کو یکساں بناتے ہوئے، اپنے اندر اور باہر کو ایک جیسی کیفیت میں رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی جی سکیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں روحانی زندگی میں کہ ہمیں یکساں نوعیت کی زندگی جینی ہے اندر اور باہر کی، تو اس کا مطلب اور مقصد یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ اپنے باطن میں اس طرح گم ہونا ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو بھول جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے جو ہمیں ایک اچھی زندگی جینے کی تعلیم عطا کی ہے، اس میں تو دونوں زندگیوں کے حسنات کی بات ہوئی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہماری یہ اس زندگی کی بھی ہمیں حسنات عطا فرما، اور ہمیں آخرت کی زندگی کی بھی حسنات عطا فرما، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو یہ جو دونوں زندگیوں کی یکجائی ہے اور دونوں زندگیوں کو ایک ہی ضابطے میں جو ڈھالنا ہے، اور دونوں زندگیوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسوہ حسنہ کے تناظر میں جو یکسانیت پیدا کرنی ہے، یہ اصل میں کامیاب زندگی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے جو رب کی مقتضا ہے، یعنی رب اپنے بندے سے یہ زندگی جینے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ جو روحانی دنیا کی نشست ہوتی ہے، جو پورا جو روحانیت کا نظام ہے، یہ جو طریقت کا پورا ایک جہان ہے، اس میں بھی جب آپ مطالعہ کریں گے، جب دیکھیں گے، جب غور کریں گے اور صوفیاء اور عرفاء کی باتیں سنیں گے، تو آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ عرفاء اور صوفیاء بھی اور طریقت کے جہان کے تاجدار بھی اور روحانیت کے مقتدا بھی بالکل اسی نوعیت کی آپ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ بھرپور زندگی جیے جو زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتی ہو، اور پورا اس انداز میں کرتی ہو کہ آپ کی زندگی کے ہر عمل پر اور زندگی کی ہر جہت پر براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا نور منعکس رہے۔ ہاں، یہ اگر ایسی ہم زندگی جی رہے ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے رول ماڈل سے ہٹتی ہے یا اس سے پہلو طے کرتی ہے کسی بھی تناظر میں، مقاصد کی جستجو میں کوئی بھی رخ اختیار کرتے ہوئے، تو پھر وہ زندگی نہیں ہے جو کہ انسان مرتضیٰ کی زندگی ہے، جو رب اور رب کا قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے، جو رب کے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جی کر، اپنے شب و روز کا نور عطا کر کے، اپنی سیرت کا نور عطا کر کے، اپنی تعلیمات کا نور عطا کر کے، اپنے عالی شان اور ہمیشہ رہنے والے پیغام کا نور عطا کر کے جو زندگی میں عطا کی، خواہ وہ سماجی قدروں کے حوالے سے ہو، معاشرتی قدروں کے حوالے سے ہو، معاشی قدروں کے حوالے سے ہو، ہمیں آپس کے باہمی رشتوں کے حوالے سے ہو، ہماری خانگی زندگی کے حوالے سے ہو، ایک والد یا والدین اپنے بچوں کے ساتھ جو زندگی جی رہے ہیں، بچے اپنے والدین کے ساتھ جو زندگی جی رہے ہیں، اور آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زندگی جی رہے ہیں، اپنی کمیونٹی میں زندگی جی رہے ہیں، ایک امت کا فرد ہونے کی حیثیت میں زندگی رہے ہیں، یعنی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کی ساری جہتوں کے مطابق جب ہم اسوہ حسنہ کی چھتر چھاؤں میں جئیں گے اور براہ راست اسوہ حسنہ سے نور مستعار کرتے ہوئے جب ہم زندگی جیتے ہیں تو وہ زندگی ہوتی ہے جس کا ہم سے ہمارا دین تقاضا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب وہ زندگی جیتے ہوئے اور جب شعور اور احساس کی اور وجدان کی جب یہ حیثیت معطل ہوتی ہے تو وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر پھر ہمارے حوالے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی جی رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس تناظر میں آپ اس روحانی دنیا کی نشست کو دیکھیں گے اور اس بیٹھک کو دیکھیں گے تو پھر اندازہ ہو سکے گا کہ ایک انسان کی حیثیت میں، ایک مسلمان کی حیثیت میں، ایک بندہ مومن کی حیثیت میں، ایک دین کے پیروکار کی حیثیت میں اور ایک مہذب زندگی کی حیثیت میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے مستنیر زندگی ہم نے کیسی جینی ہے۔ تو یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے۔ تو میں جیسا ناظرین آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اس تناظر میں جب ہم ساری اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں اور اپنی روحانی قدروں کو دیکھیں، اپنے دین رویوں کو دیکھیں، اپنے انفرادی اور اپنے اجتماعی معاملات کو دیکھیں، پھر ہمیں واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ کہاں کہاں ہماری زندگی میں کون سا خلا ہے جو ہمیں پر کرنا ہے اور کون سا خلا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسوہ حسنہ کو وہاں پر لانا ہے تاکہ ہم اس تناظر میں اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ تو آج کے انسان کا یہی اگر دیکھیں جائزہ لیں تو یہی سب سے بڑا المیہ بھی ہے، سب سے بڑا اس کی زندگی کا خلا بھی ہے، اور اس سب سے بڑے زندگی کے خلا کو روحانی قدریں اور خانقاہی نظام اور معرفت کا جہان اور صوفیاء اور عرفاء کا قرب اور صحبت اور ان کی تعلیمات اس خلا کو پر کرتی ہیں۔ تو یہ جو ایک ہماری چھوٹی سی نشست ہوتی ہے اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے، اور جیسا میں نے ذکر کیا نا کہ آپ مختلف پہلوؤں سے بات سن رہے ہوتے ہیں، مختلف حوالوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے، مختلف جہتوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جس زاویے سے بھی اگر اس گفتگو کو آپ دیکھیں گے اور اس تناظر کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہی بات ابھر کر سامنے آئے گی کہ ہر گفتگو کا اور ہر گفتگو کے ہر لہجے کا اور ہر جہت کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ آج کے انسان کو کیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے قریب تر لایا جا سکتا ہے۔ ہم اس مجلس کے لوگ یقیناً نہیں ہیں، وہ زمانہ تو 15 صدیاں پہلے بیت گیا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر صحابہ کرام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نور کو دیکھا کرتے تھے، آپ کے شب و روز کو دیکھتے، آپ کے مسکرانے کے انداز کو دیکھتے، آپ کی گفتگو کے انداز کو دیکھتے، آپ کے ہاتھوں کے لہجے کو دیکھتے، آپ کی جو تعلیمات کا آہنگ تھا اس کو دیکھتے، آپ کے تعلیمات کے معنی کو دیکھتے، آپ کے مزاج نور کو سمجھتے، آپ کی سماجی زندگی کے حوالے سے اور قدروں کے حوالے سے آپ کو علم ہوتا۔ وہ صدیاں پہلے وہ زمانہ بیت گیا۔ تو آج کا انسان کیا کرے؟ آج کا انسان کیسے اپنے آپ کو اس زمانے کے قریب تر ہے؟ حالانکہ ایک مسلمان سے اور ایک مہذب زندگی سے بنیادی تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اسوہ حسنہ کے قریب کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس زندگی کے قریب کرنا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں عطا کی۔ تو پھر یہ برج ہوتے ہیں درمیان میں وہ واسطے اور وسیلے ہوتے ہیں، یہ درمیان میں وہ راہبر اور رہنما ہوتے ہیں جو اپنے عمل کے ذریعے نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم کو ان فٹ سٹیپ پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب تر کرنا ہے۔
تو یہی کامیاب زندگی کا اصول بھی ہے. تو میں ضرور اس حوالے سے انشاءاللہ آج کی محفل کچھ اور حوالوں سے بھی آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ بڑی خاص الخاص ہے. اور آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم پیر سائیں سے ضرور اس حوالے سے معلومات بھی چاہیں گے. اور بلکہ یوں سمجھ لیجیے چونکہ آج کے بعد آپ کی کچھ عرصے کے لیے یہاں سے روانگی ہے، تو اس تناظر میں دیکھیں تو آج کی یہ نشست انشاءاللہ پچھلی 30-35 مسلسل جو ہماری نشستیں ہیں ان کا ایک حاصل اور نچوڑ بھی ہوگی. اور ہم انشاءاللہ پیر صاحب کی گفتگو سے اس باب میں رہنمائی حاصل کریں گے کہ آج کے انسان کو کیسے زندگی جینا. چونکہ انسان اشرف المخلوق ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو اور اپنی اس خاص الخاص مخلوق کو، ایسی مخلوق کہ جس کے اندر رب نے نبی مبعوث فرمائے، انبیاء کرام مبعوث فرمائے، ایک ایسی مخلوق کہ جس کو رب نے اپنا کلام عطا کیا، ایک ایسی مخلوق جس کو رب نے اپنے دست قدرت کا شاہکار قرار دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بے مقصد زندگی جی رہا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی زندگی جی رہا ہو کہ جس کا کوئی منتہا اور مقتضا ہی نہ ہو؟ ایک ایسی زندگی کہ ہم نے رات کرنی ہے اور صبح جانی ہے اور صبح پھر رات میں وہ گزار لینا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو ہم مقاصد کی جستجو میں اور آرزوؤں کی جستجو میں زندگی جی رہے ہوتے ہیں، ہمیں ضرور اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ یہ جو مقاصد کی جستجو کی زندگی ہے، یہ جو آرزوؤں کی جستجو کی زندگی ہے، یہ اس کا منتہا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، اور کیا اس کی انتہاؤں پر وہ مقصد موجود ہے، وہ ہدف موجود ہے، وہ منزل موجود ہے جس کو ایک بندہ مومن کے لیے متعین کر دیا گیا ہے. اور وہ جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات نور ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس تناظر میں اگر ہم انفرادی طور پر بھی خود اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. آپ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں وہ خسارے میں ہے. اللہ پر غور کریں ہم لوگ. اور فرمایا کہ 2 دن اگر کسی کے ایک جیسے گزر جائیں وہ خسارے میں ہے. اور کمال یہ ہے کہ اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دینی زندگی کی بات نہیں کی، آپ کی دنیوی زندگی بھی ہے. کیونکہ ہمارا دین صرف ایک زندگی کی حسنات کی بات نہیں کرتا، وہ دونوں زندگیوں کی حسنات کی بات کرتا ہے. تو دونوں زندگی کی حسنات کے تناظر میں اگر ہم نے 2 دن بھی یکساں سے گزار لیے، ایک جیسے گزار لیے، اور ہم نے ان دو دنوں کی زندگی کے معمولات میں کوئی اگلا قدم نہیں اٹھایا تو ہماری زندگی خسارے میں ہے. تو اس تناظر میں ہم دیکھیں گے تو یہ جو میں نے ذکر کیا نا کہ ہم ایک گرداب میں زندگی بعض اوقات جی رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو زندگی جینے کا جو گرداب ہے جس میں اس وقت ہم الجھے ہوتے ہیں، یہ جو مقاصد کا گرداب ہے، یہ جو آرزوؤں کا گرداب ہے، یہ جو خیال و خواب کا گرداب ہے، یہ جو ہمیشہ کچھ پا لینے کا گرداب ہے، اس سے نکلا کیسے جائے؟ کیونکہ گرداب کے اندر زندگی جو جی جاتی ہے وہ زندگی نہیں ہے. زندگی وہ ہے جب آپ گرداب سے نکل کر کنارے پر آتے ہیں. تو یہ جو عارف باللہ صوفیاء اور عرفاء ہوتے ہیں، یہ آپ کے اندرون اور آپ کے بیرون کو یکجا کر کے اور 2 جہتوں کو ایک جہت میں ڈال کر آپ کی زندگی کو کامیاب بناتے ہیں. تو یہ بنیادی مقصد ہے. تو اس تناظر میں اور اس حیثیت میں جب آپ زندگی جی رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے معاملات کو ترتیب دے رہے ہوتے ہیں، اور مقاصد کی جستجو بری نہیں ہے، آرزوؤں کا ہجوم جو ہے وہ برا نہیں ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم ان آرزوؤں کو اور ان مقاصد کو کیسے مثبت زاویے میں ڈالتے ہیں. تو الحمدللہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس نشست خاص میں اور روحانی زندگی اور روحانی دنیا کی اس مجلس اور اس خاص بیٹھک میں عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور خانقاہ عالم پناہ سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی اور آپ کے نسبی وارث اور معمار مسجد حسین عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت برکات القدسیہ اس مجلس خاص میں اپنا وقت عنایت کرتے ہیں. اور آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. حضرت خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے پھر میں آج کی مجلس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کروں گا، پھر بعد میں کیلو پیر صاحب سے ہم سوالات کا انشاءاللہ سلسلہ شروع کریں گے. السلام علیکم کیلو پیر صاحب.
والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بڑی کرم نوازی، میں اپنے سارے ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج آپ کی اس ملک سے کچھ دنوں کے لیے روانگی بھی ہے، لیکن آپ نے پھر بھی وقت عنایت کیا۔ ناظرین، میں پیر صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک تو یہ بتاؤں کہ آج کی مجلس کئی حوالوں سے بڑی خاص الخاص ہے۔ سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ حضرت خود موجود ہیں۔ ویسے تو جہاں بھی ہوں موجود ہی ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا رشتہ ان سے روحانیت کا ہے، اور روحانیت کے رشتے کے لیے فاصلے نہیں ہوتے اور قرب اور بعد کا کوئی تصور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جب آپ یہاں موجود ہوں وجود کے ساتھ تو ایک اور طرح کی ڈبل برکت ہو جاتی ہے نا، یہ روحانیت کی برکت بھی اور آپ کی موجودگی کی برکت بھی۔ تو سب سے بڑا تو خاصہ آج کی مجلس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آج کچھ معززین ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں یہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ ایک تو چودھری صاحب ہمارے ماشاءاللہ جو چودھری اشتیاق صاحب جو بزم غلامان مصطفیٰ کے، یعنی ایک بڑا عنوان ہے بزم غلامان مصطفیٰ، اس کے آپ روح رواں ہیں، وہ موجود ہیں۔ آپ صاحب ماشاءاللہ اسٹیج پر موجود ہیں، اور انشاءاللہ بھی کیمرہ ذرا سامعین کی طرف جاتا ہے، سامعین کے اندر ماشاءاللہ بڑے نامور ہمارے دینی، سماجی اور فکری رہنما ہماری جو کمیونٹی کے ہیں وہ سارے موجود ہیں۔ تو آج اس اعتبار سے بھی خاص ہوگی۔ ایک اور بات کرتے ہوئے، میں وقت مجھے پتہ ہے احساس ہے کم ہے، لیکن میں ایک تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی بھی روحانی دنیا کی ایسی مجلس ہو جس میں ہم نے پیر صاحب سے ریکویسٹ نہ کی ہو کہ حضور ٹائم عنایت کریں۔ ہر موقع پر ہم ہی ان سے گزارش کرتے ہیں ان کی مصروفیات کی وجہ سے اور دیگر دینی معاملات کی وجہ سے، لیکن آج شاید پہلی مجلس ہے جو قبلہ پیر صاحب نے خود اپنے طور پر متعین فرمائی کہ یہ مجلس کرنی ہے، یہ بیٹھک کرنی ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے پس منظر میں کوئی بہت بڑا پیغام، کوئی خاص الخاص پیغام، کوئی دلوں کا پیغام ایسا موجود ہے جس کی قبلہ پیر صاحب اپنی گفتگو میں انشاءاللہ اس کی نشاندہی فرمائے۔ تو اس تناظر میں کہوں گا کہ سارے جتنے ہمارے لوگ ہیں پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے۔ دوسری بات، ربیع الاول شریف گزرا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ، حضور سیدنا غوث اعظم کا مہینہ شروع ہوا ہے، آج 5 ربیع الثانی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہو کا بیٹا، سلطان بہو کا بیٹا غوث پاک کی بات نہ کر رہا ہو، اور سلطان بہو کے بیٹے کی زبان سے ہم ٹی وی کی اسکرین سے غوث پاک کی باتیں نہ سنیں؟ تو مجھے یوں لگتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرے پیر صاحب سے بات نہیں ہوئی، کہ شاید یہ 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قبلہ پیر صاحب نے خاص طور پر یہ پروگرام خود فرمایا کہ یہ پروگرام میں نے اسٹوڈیو میں کرنا ہے۔ یہ جو ربیع الاول کا گزرتا ہوا لمحہ اور ربیع الثانی کی آمد، سرکار کا گزرتا ہوا مہینہ اور سرکار غوث اعظم کی آمد کا مہینہ، تو ان 2 مہینوں کے درمیان میں جو یہ مجلس برپا قائم کی گئی، تو پیر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، حضور کچھ فرمائیے اسی نوعیت کی کوئی روحانی معاملات جس کے لیے آپ نے خاص طور پر فرمایا؟ اتنے سالوں سے میں بیٹھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، آج آپ نے کہا کہ یہ میں نے آنا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ایسی فکر ان چند دنوں میں یہاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اپنی ان تمام ٹریڈیشنز کو، اپنی تمام روایات کو، اپنی تمام ویلیوز کو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، اور وہ جو ایک ماحول میرے اور آپ کے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے نتیجے میں مسجد نبوی شریف کے اندر بنا تھا، اور وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخصوصیت یہ فرمایا تھا کہ ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، ایک تو فرمایا میرے گھر کے جو فیوز و برکات ہیں، اور ظاہر ہے میرے گھر والوں کے جو فیوز و برکات ہیں، اور پھر ممبر تک کا ذکر کیا۔ ویسے سرکار فرما دینا ساری مسجد، تو ساری مسجد ہی ریاض الجنہ بن جاتی، لیکن ایسا نہیں فرمایا،
ممبر کا ذکر کیا، اور ممبر سمبل ہے دعوت و تبلیغ کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ تو اب اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے، اور یہی وہ ممبر تھا جس پر بیٹھ کر، اور اس ممبر کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر میرے اور آپ کے آقا مولا حضور غوث پاک سیدنا شیخ سید القادر جیلانی نے ممبر رسول پر بیٹھنے کا حق ادا کیا، اور ممبر رسول کی محبت کی انتہا عطا کر دی۔ تو آج جب فتنے پھیل چکے ہیں، فرقے بن چکے ہیں، نفرتیں بڑھ چکی ہیں، عداوتیں اور انتقام اپنے نقطہ کمال کو پہنچ چکا ہے، ایسے عالم میں اگر میں تھوڑا سا تصور جو میں نے دیا ہے اور دینا چاہتا ہوں، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، یعنی اس آمنہ کے لال کی بارگاہ کا تصور کریں جن کی بارگاہ میں دشمن بھی روتے ہوئے آتے تھے نا، تو کریم آقا ان کو بھی مسرتیں عطا کر دیتے تھے، مسکراہٹیں عطا کر دیتے تھے، جانور آتے تھے فریاد کرتے تھے، نبی ان کی مدد کرتا تھا۔ اور بالکل اسی ممبر کے حوالے سے جب تک ممبر نہیں بنا تھا اور کھجور کا ایک خشک تنا خوش نصیب تھا جس کے ساتھ کملی والے آقا پشت لگا کر دعوت کا کام فرمایا کرتے تھے، اور پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس خشک تنے میں بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بن کر دوڑ رہی تھی۔ وہ رو رہا تھا، نبی کے فراق میں رو رہا تھا، نبی کی محبت میں رو رہا تھا، نبی کے لیے تڑپ رہا تھا، پر کملی والے تیری شانوں کا کیا کہنا، تیری عزتوں کا کیا کہنا، تیرے مرتبہ کا کیا کہنا کہ تو اتنا کریم ہو کر، نبیوں کا امام ہو کر، رسولوں کا سردار ہو کر، ہر رسول کو کلمہ تو دیا گیا، لیکن اگر اظہار رسالت کسی کلمے میں موجود ہے تو صرف وہ کلمہ ہے جو میرے اور آپ کے نبی کو عطا کیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر لجپالی دیکھیے، اس کریم کی کریمی دیکھیے، ممبر سے نیچے اترے اور اس کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایک یہ کہ آغوش میں لے لیا، ایک یہ کہ اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا۔ دونوں صورتوں میں اس خشک تنے کو سکون مل گیا، اور پھر کملی والے نے احسان یہ فرمایا کہ تو یہاں بھی رہے گا تو جنت ہی میں رہے گا، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی، وہ قیامت لوگوں کے لیے قائم ہوگی، تجھے پھر بھی جنت میں اگا دیا جائے گا۔ آج ملت اسلامیہ کو جوڑنا ضروری ہے۔ آج جب میں فلسطین کے اندر، غازہ کے اندر اہل اسلام کے یتیم بچوں کو، ڈاکٹروں کو اور نرسز کو اور وہ تمام لوگ جو انسانی وجود ہیں جن پر قیامت ڈھہ رہی ہے، کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم امت واحدہ بنیں؟ اور وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو اور مجھے ایک امت کا تصور دیتی ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اسی کلمے کے لیے صدیوں کے بعد میرے نبی کی ذات سے لے کر حضور غوث پاک کے قدم رنجہ فرمانے تک ممبر رسول پر بیٹھنے کا عبد القادر جیلانی نے حق ادا کر دی۔ اور وہ جو عقائد اسلام تھے، اور میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اسلام پریکٹیکل بعد میں بنتا ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ اللہ کو مانو، ایک مانو، لا الہ الا اللہ، یہ وہ پہلا بیانیہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو بھی یہ پسند ہے کہ جب بھی دو باتوں کو جوڑو، واو درمیان میں لاؤ، اور درمیان میں لاؤ، اینڈ درمیان میں لاؤ،
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पर जब अल्लाह की तौहीद की बात करो, कमली वाले की रिसालत की बात करो, तो वाओ दरमियान में ना लाओ। लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह और मोहम्मद कैसे जुड़े हुए हैं, और जब तुम नबी के आशिक बन जाओगे तुम भी कैसे अल्लाह के साथ और उसके नबी के साथ जुड़ जाओगे। तो आज की इस बुनियादी महफिल का बुनियादी मकसद ये था कि ये चंद जो रबीउल अव्वल शरीफ के सुबहान अल्लाह पहली बहार, आगाज़ बहार, हुजूर की ज़ात बाहर नहीं तो और क्या है। हुजूर आए फ़िज़ाएँ मुस्कराई, हुजूर आए कायनात मुस्कराई, हुजूर आए हर तरफ जन्नत का समा बन गया, हुजूर आए सारी ज़मीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया, पाक कर दिया। आज मुसलमानों तुम इस बात पर फ़ख्र करो कि पहली उम्मतों को इबादत करने के लिए मखसूस जगह पर जाकर इबादत गाहों में इबादत करनी पड़ती थी, और कमली वाले के कदमों की बरकत से सारी ज़मीन, दुकान हो या मकान, दफ्तर हो या चौक या बाज़ार, जहाँ तुम मुसल्ला बिछाओ, खड़े हो जाओ, नमाज हो जाएगी। यह अलहदा बात है कि ज़मीन की नमाज रहेगी, लेकिन जब तुम मस्जिद में नमाज पढ़ोगे तो वो जन्नत की नमाज हो जाएगी। तो आज उम्मत को जोड़ने के लिए कमली वाले आका ने अपनी रहमत का दरवाज़ा खोला है, क्योंकि अल्लाह ने बनाकर भेजा है ना रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन। अब ज़रा इस पर गौर फरमाए, वमा अरसलनाका, अल्लाह फरमाता है पहले तो ये तुम सोचो भेजने वाला कौन है, अल्लाह। जब अल्लाह भेजेगा किसी को तो किस शान के साथ भेजेगा, यही वो शान, इल्ला, और है ही कोई नहीं, किसी और को ऐसा बनाया ही नहीं, इल्ला आप ही हैं, रहमतल लिल आलमीन। जर्रा जर्रा, कतरा कतरा, लम्हा लम्हा, नज़र नज़र, बोल बोल, धड़कन धड़कन, सोच सोच, सब पैरा नबी की रहमत का लगा हुआ है। लोग सवाल कर सकते हैं कि ये जब तुम हाथ काटते हो तो यहाँ रहमत का क्या तसव्वुर है। तो मैं यही कहूँगा, कैंसर को काटना ही तो रहमत है। अगर किसी को कैंसर हो जाए, हाथ काटना पड़े, नाक काटना पड़े, कान काटना पड़े, जिस्म का कोई उज़्व काटना पड़े, तो ये जुल्म नहीं होगा, ये ही तो रहमत होगी कि तुमने उस बीमार हिस्से को काट कर पूरे वजूद को तंदुरुस्त कर दिया है। ये मुआशरा, नबी के आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि इस मुआशरे के अंदर छोटों को शफ़क़त मिले, बड़ों को इज़्ज़त मिले, औरत की इस्मत को महफूज किया जाए, और आने वाली नस्ल के लिए ऐसी माएँ तैयार की जाएँ जिनके वजूद से खुदा का, मुस्तफ़ा का, कुरान का नूर रचा बसा बाहर आता नज़र आए। रूह परवर भी, और मैं समझता हूँ कि रहनुमा भी, और मंजिल की निशानदेही करती हुई भी क़िबला पीर साहब की ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह चंद मिनट मज़ीद भी क़िबला पीर साहब से कुछ हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन चूँकि आज कुछ मुअज़्ज़ीन भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो एक तो हमारे जो अंजुमन उलमाए मुस्तफ़ा है उसके चेयरमैन जनाब चौधरी मोहम्मद इश्तियाक साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह हमारे साथ यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं, और क़िबला हाफ़िज़ रमज़ान सुल्तानी साहब हमारे मुमताज़ आलिम दीन मौजूद हैं। ये आप जो टीवी की स्क्रीन पर मजमा देख रहे हैं, इसमें माशाल्लाह जो इस अंजुमन के प्रेसिडेंट हैं चौधरी मोहम्मद मुश्ताक साहब, और दीगर लीडर्स में हाजी ज़फ़र इकबाल साहब और अरसलान ख़ताब साहब, हाफिज़ आज़म साहब, और दीगर भी माशाल्लाह जनाब शेख सिजाद साहब और दीगर दोस्त और मुअज़्ज़ीन मौजूद हैं। तो सब इजाज़त दें तो ज़रा चौधरी साहब से भी चूँकि तशरीफ़ लाएँ, एक बड़ी तंजीम माशाल्लाह ग़ुलामी मुस्तफ़ा के नाम से एक तहरीक को वो रन कर रहे हैं। तो चौधरी साहब क़िबला पीर साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, जो गाइडलाइन पीर साहब ने हमें अता की, और ख़ास तौर पर यहाँ इस मुल्क में रहते हुए हमें, और जहाँ भी हों, लेकिन ख़ास तौर पर चूँकि यहाँ एक बहुत सारे मामलात में अजनबियत भी है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के करीब तर हमें जाना है, और हर कोशिशें उसी तरफ लेकर जानी है जो पीर साहब ने फरमाया। थोड़ा आप भी इस पर गुफ्तगू फरमाएं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پیر طریقت رہبر شریعت پیر فیاض الحسن صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ بندہ ناچیز کو آج کی محفل میں مدعو کیا، اور ہمارے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ تکبیر چینل کے پر ہم پیر صاحب کی نگرانی میں ان کے سائے کے تلے میں آج ہم سب جمع ہیں، جتنے بھی دوست احباب ہیں، کیونکہ علماء مصطفیٰ ٹرسٹ جو ہے وہ پیر صاحب نے یہ بوٹا لگایا ہوا ہے، کیونکہ انہوں کی نظر کرم ہے علامہ صاحب کی اور پیر صاحب کی۔ تو علماء مصطفیٰ ٹرسٹ کا جو مشن ہے، جو منشور ہے، وہ فلاحی کام ہے، اور آج کا یہ جو نفسا نفسی کا دور جا رہا ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے جو پیران اعظام نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا اور صوفیاء اکرام نے، اس پر چلنا چاہیے اور سیرت النبی کو اپنانا چاہیے جو ہمارے لیے مثل راہ ہے۔ اور علماء مصطفیٰ ٹرسٹ کا بھی یہی منشور ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جگہ جگہ محفلیں ہوں، اور جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو پیغام ہے اس کو پھیلایا جائے، اور وہ انشاءاللہ علماء مصطفیٰ ٹرسٹ پیر صاحب کی نگرانی میں انشاءاللہ جگہ جگہ ہر گھر میں انشاءاللہ محفلیں سجائے گی اور یہ پیغام پھیلائے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ، ماشاءاللہ چوہدری صاحب نے بڑا اہم پیغام دیا ہے۔ تو پیر صاحب آپ تھوڑا اس حوالے سے ہمیں رہنمائی مزید فرمائیں۔ بہت سارے معززین بھی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں جو یہاں کی کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم اور آپ جہاں ہزاروں لوگوں کی تربیت کر چکے دینی حوالے سے، روحانی حوالے سے، ان کے مجھے اندازہ ہے کہ بے شمار ایسے گھر ہیں جن کے ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو آپ نے اپنی تعلیمات اور اپنی دعاؤں سے، رب کی مہربانیوں سے، رب کی کرم نوازی سے جوڑا، ان کو ظاہر تلقین کی، اور اس سے وہ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں۔ پھر سب یہاں ایک یوں لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہم مقاصد کے گرداب میں پھنسی ہوئی ایک زندگی جی رہے ہیں۔ آپ نے وہ تو نشاندہی فرمائی کہ ہمیں اسوہ حسنہ کی طرف جانا ہے، اور اس سے ہمیں انشاءاللہ اس گرداب سے نکل آئیں گے، لیکن مقاصد کے گرداب میں، آرزوؤں کے گرداب میں ٹھہراؤ ہے کوئی نہیں زندگی میں۔ ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ جہاں پہنچ چکا ہوں اس سے آگے ایک اور پہاڑ کھڑا ہے آرزوؤں کا، اس تک میں نے پہنچنا ہے۔ یہ سب روحانی زندگی میں خاص طور پر، اور میں سخی بہو کی تعلیمات کی روشنی میں آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو میں، آپ تو گھر کے فرد ہیں، آپ ہمیں بتائیں نا وہ باتیں کہ جن سے ہم اس روحانی زندگی کے وسیلے سے اپنے آپ کو اس گرداب سے باہر لیں۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بارگاہ رسول سے میں لے چلتا ہوں۔ دیکھیں، یہ مسجد نبوی شریف ہے، اس کا وہ حصہ ہے جس کو نبی رحمت نے ریاض الجنہ قرار دیا ہے، پھر اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات مبارک ہیں۔ اور اگر آپ مسجد کے صحن کی طرف آتے ہیں تو یہاں مسجد کے دروازے پر، جہاں آج چبوترا بنا ہوا ہے اصحاب صفہ کا، یہاں وہ فقراء بیٹھے ہیں، اور ان کی تربیت کا جو انداز تھا، ایک وہ لوگ ہیں جو مسجد نبوی شریف کے اس سائڈ پر کہیں صدیق اکبر کا گھر ہے، تو کہیں فاروق اعظم کا گھر ہے، تو کہیں عثمان غنی کا گھر ہے، ادھر اہل بیت کے گھرانے ہیں اور حجرات رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل مسجد نبوی شریف سے نکلتے ہوئے آپ باہر نکلیں یا باہر سے اندر آئیں، فقراء محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے، پوری امت کو ایک سبق مل رہا ہے۔ یہ جو طریقت ہے، شریعت وہ عمل ہے جو قرآن و سنت کے امتزاج سے بنتا ہے، سبحان اللہ، اور طریقت وہ بیج ہے جو پھر اس عمل سے اور وہ جو پریکٹس ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے، پھر اس سے پھر خوشبو بھی آتی ہے، پھر اس سے پھل بھی ملتے ہیں، پھر اس سے نتائج بھی اخذ ہوتے ہیں۔ یہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز، اب اور یہ ایک تصور جو ہم نے دیا ہے لوگوں کو، اور میں غلامان مصطفیٰ ٹرسٹ کے دوستوں سے بھی عرض کروں گا، چونکہ ان کا ماشاءاللہ کوئٹہ میں، بلوچستان میں، وہاں پورے گجر خان اور ڈسٹرکٹ پنڈی میں اور آزاد کشمیر میں، یہ تمام جو لوگ، یہ لوگ جو ہیں وہاں یہ کام کر رہے ہیں، باقاعدہ فلاحی کام۔ جی اچھا، میں ایک بڑی آج جو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں چیز، وہ یہ ہے، حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز کی والدہ ماجدہ یہ فرماتی ہیں کہ جس صبح کو حضرت سلطان باہو نے پیدا ہونا تھا،
اس رات جب میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی۔ ہاں، اب ایسی مائیں ہمیں چاہیے تاکہ آگے جو نسل تیار ہو نا۔ یہ بات ہے۔ آج اگر کوئی کمی ہماری زندگی میں ہے بھی صحیح نا، تو ہم آنے والی نسل کے لیے ایسا ماحول بنا دیں کہ ہر بیٹی جب ماں کا روپ اختیار کرے تو اس کے وجود سے قرآن کی خوشبو آ جائے۔ اللہ اب حضرت سلطان باہو قدس سرہ کی والدہ فرماتی ہیں میں تہجد کے لیے اٹھی، پھر میں نے کیا دیکھا، میرے گھر سے لے کر جدھر میری نظر جاتی ہر طرف ایک نور تھا، اللہ آسمان تک نور تھا۔ اور پھر ایک غیبی آواز آئی، اے بی بی راستی، آپ کی والدہ کا نام تھا راستی، رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پروردگار نے آپ کا راتوں کا اٹھنا قبول کر لیا۔ جو بیٹا آپ کو دیا جا رہا اس کا نام ہی ہم نے آسمانوں میں رکھ دیا ہے، باہو۔ اب حضرت سلطان باہو نے اس لفظ باہو کی بھی تشریح کی ہے، باہو بیک نقطہ یاہو میں شبہ، اللہ اللہ اس میں باہو چیز یعنی کجواب۔ اگر آپ اللہ کے نام وہاب کو پڑھیں نا الٹا کر تو آپ کو باہو بنتا نظر آئے گا۔ اور آپ ایک جگہ پر یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ باہو جو ہے، با ساتھ ہو اللہ کے ساتھ، یعنی اس قدر اللہ کی ذات میں غرق ہے کہ اس کا اللہ سے قرب اس طرح رہتا ہے کہ حضور سلطان بہو خود فرماتے ہیں کہ میرا کوئی لمحہ ایسا نہیں جب میں نبی کی بارگاہ میں نہیں ہوتا۔ اللہ اور جس موقع پر حضرت سلطان العارفین کو مولا حیدر قرار اپنے ساتھ گھوڑے پہ سوار کر کے حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو آپ اپنی نوکری میں لے لیں۔ اللہ اور حضرت سلطان بہو نے باضابطہ فرمایا دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، اللہ مجھے خود نبی پاک نے اپنے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اللہ پھر مجھے صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے فیوض و برکات عطا فرمائے۔ اللہ پھر اہل بیت اطہار نے مجھے اپنی نوکری کے لیے قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں آپ فرماتے ہیں خاک پایم از حسین و از حسن، معرفت گشت است بر من انجمن، کہ مجھے حسن و حسین کے قدموں کی مٹی نے کیمیا بنا دیا ہے۔ اللہ یہ میرا اعزاز ہے، اس بنیاد پر میں سلطان العارفین ہوں۔ اور پھر حضرت سلطان بہو خود فرماتے ہیں کہ مجھے نبی رحمت نے حضور غوث پاک کی ذمہ داری میں دیا، فرمایا یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ کا بھی بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج پوری دھرتی پر ہر مرید مرشد کی تعریف کرتا ہے نا، لیکن جو سلطان بہو سرکار نے کی ہے اس کی کوئی مثال مجھے دے دیں۔ بغداد شہر دے منگ ٹکڑے کھاساں باہو، کرساں میرا میرا۔ میرا تو یہ جو نسبتیں ہیں روحانیت کا تعلق ہی ماننے سے، بندہ منافق ہو جاتا ہے، زبان سے کہے اور دل سے نہ مانے تو یہ تو منافقت ہے نا۔ یہی وجہ ہے نہ کسی کافر کو قرآن کی سمجھ آ سکتی ہے، نہ کسی منافق کو سمجھ آ سکتی ہے۔ حالانکہ اس دور کے کافر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید عربی دان تھے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے تمام ساتھی جو منافقین تھے عربی دان تھے، لیکن انہیں قرآن نہیں آیا، جبکہ حبشہ سے آنے والے بلال کو قرآن آیا، اللہ ایران سے آنے والے سلمان کو قرآن آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روم سے جانے، یہ روم یورپ میں ہی ہے نا، جی جی روم سے جانے والے صہیب کو بھی قرآن آ گیا۔ تو پتہ یہ چلا قرآن عربی زبان کی وجہ سے نہیں آتا، عشق مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ آج جو اس وقت میرے پاس دو میسیجز ہیں۔ پہلا میسیج یہ ہے کہ ہم نے پورے یورپ کو منظم کرنا ہے، پورے برطانیہ کو منظم کرنا ہے، اور عاشقان رسول کو اتحاد امت کی لڑی میں پرونا ہے۔ اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم 2 روزہ کانفرنس رکھیں گے۔ ہمارا جو وینیو ہوگا، ہمارا جو پورا سٹائل ہوگا، وہ اس معاشرے اور اس سوسائٹی سے بھی 2 قدم آگے ہم کریں گے۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں، اور اس کا جو انر ماحول ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آپ مسجد نبوی شریف کا نقشہ اٹھا لیں،
صفوں میں بیٹھے صحابہ کرام کو دیکھ لیں، مصلی امامت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ اور میں اس منظر کشی میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسلام عقائد کا نام ہے، تو عقائد تو نبی سے شروع ہوتے ہیں، نبی کو ماننا ہی عقیدہ ہے۔ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کو جوڑنے کے لیے تشریف لے گئے، چند صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا، پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ اذان کس نے دینی ہے، پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ امامت کس نے کرنی ہے۔ اذان ہوئی اور مصلی امام پر صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، نماز جاری ہو گئی۔ ابھی نماز جاری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام معاملات نمٹا کر واپس تشریف لے آئے۔ آپ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، اب جماعت کھڑی تھی، آپ نے بھی نہیں فرمایا کہ میں آ گیا ہوں، جو 7 صحابہ تھے انہوں نے بھی نہیں فرمایا کہ ہم حضور آ گئے ہیں، یہ نہیں کہا صفیں توڑ دو، لیکن جو صفوں میں لوگ کھڑے تھے نا، انہیں نبی کی آمد کی خوشبو ہو گئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں، نماز میں بھی خلل نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں پر مارا اور صفوں کو توڑنا شروع کر دیا، دائیں بائیں ہونے لگے، آخری صف ٹوٹی، پھر اگلی صف ٹوٹی، اور درمیان میں راستہ بنتا گیا۔ حضور آگے بڑھتے گئے حتیٰ کہ پہلی صف میں آ گئے، لیکن کمال یہ ہے ہاتھ بجتے رہے، صفیں ٹوٹتی رہیں، لیکن نماز نہیں ٹوٹی۔ اللہ اللہ اللہ۔ پہلی صف میں جب حضور پہنچے نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو فرمایا کہ نماز کو قائم رکھو، لیکن امام بھی تو صدیق اکبر تھے، الٹے پاؤں۔ سبحان اللہ۔ یہ میں تحفہ آپ کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں، اسلام عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا، لیکن وہ الٹے پاؤں پہلی صف پہ آ گئے، نبی مصلی پر پہنچ گئے، اور کملی والے نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر کتنی نماز باقی ہے، کیونکہ نبی پوچھنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے، نبی تو بتانے کے لیے آتا ہے۔ نبی نے نماز پوری کی، اور نماز کے بعد فرمایا ابو بکر جب میں نے کہہ دیا تھا مصلی پر قائم رہو تو پھر واپس کیوں پلٹے؟ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کیا ہے کہ نبی آ جائے اور وہ مصلی پر کھڑا رہے۔ یہ اسلام عقیدہ ہے، ہمیں عقیدے کو لے کے چلنا ہے، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو سدھارنا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، پاکستان میں ہو یا یہاں پہ، بلکہ پاکستان میں میں سمجھتا ہوں ہماری زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہاں وسائل یہاں کے اعتبار سے خرچ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں جب آپ وسائل خرچ کرتے ہیں تو کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہم ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں ایک ایسا ادارہ بنا دیں جس ادارے میں میری اور آپ کی بیٹیاں قرآن کے پہرے میں، قرآن کے نور میں رچا بسا دی جائیں، اور جب یہی بیٹیاں کل مائیں بنے تو ان کے وجود میں پروان پانے والے بچے، ان بچوں کا وجود قرآن کے نور سے، ان کا گوشت قرآن کے نور سے رچا بسا، جب یہ بچے پیدا ہوں گے ان کی رگوں میں دوڑنے والے خون میں بھی قرآن کا نور رچا بسا ہوگا، کبھی وہ ماں درود پڑھتی ہوگی وہ خون میں شامل ہو جائے گا۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں، ایک تو یہاں انشاءاللہ چند مساجد کو منتخب کر کے یہاں مثالی قسم کا ایک تربیتی نظام جو دور نبوی میں ہوتا تھا وہ شروع کیا جائے گا انشاءاللہ۔ نصاب بن رہا ہے تو آپ تیار ہو جائیں۔ اور دوسرا، پاکستان میں جہاں کہیں آپ کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہیں، آپ نہیں بھی بنانا چاہتے، ہم آپ کو بنا کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ آئیں مل کر پاکستان کی، خاص کر ان بچیوں کو جن کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، جن کو زمانے نے ٹھکرا دیا ہے۔ لوگ تو اپنی بچیوں کے لیے بھی پریشان ہیں کہ رشتے نہیں مناسب ملتے، میں کہتا ہوں ان بچیوں کی فکر کرو جن کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ آج اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے نبی کی امت کی ہر بیٹی کو، ہر بچے کو جو یتیمی کے داغ سے گزر رہا ہے، ہم ان کو اپنے سایہ عاطفت میں لیتے ہیں، تاکہ قیامت کا دن جب آئے نا اور کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہ ہو، یوں جو نبی نے
انگلیاں جوڑ کر فرمایا تھا دیکھو یہ میری دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں. فرمایا قیامت کے دن جب کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، میں آمینہ کا لال تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کھڑا کر لوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ہر جہت سے کہ پیر صاحب نے کلام فرمایا. تقریباً 6-7 منٹ ہمارے پاس ہیں، اور آخری سوال انشاءاللہ کہ پیر صاحب کی خدمت میں رکھوں گا، پھر دعا ہوگی. لیکن پیر صاحب کی اجازت سے ایک بڑا اہم اعلان اس موقع پر میں کرنا چاہتا ہوں، اور میرے خیال میں سارے ناظرین جس وقت دیکھ رہے ہیں یا یہاں بھی جو کمیونٹی لیڈر موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہوگا. انشاءاللہ ہم روحانی دنیا کے اگلے چیپٹر کی طرف اب بڑھیں گے آج کے اس پروگرام کے آغاز سے ہی. تو ویکلی بنیاد پر یا انشاءاللہ 15 روزہ جیسا بھی پیر صاحب کے لیے آسانی ممکن ہوا، انشاءاللہ ویکلی ہم یہاں پر معززین، ساری معززین ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سٹیپ میں خواتین کے لیے بھی ہم یہاں پورشن بنا لیں گے کہ یہاں ہی انشاءاللہ پروگرام کیا جائے. اور یہ ضرور نہیں کہ صرف برمنگھم جہاں اسٹوڈیو ہے، مختلف شہروں سے جن جن کو سہولت ہوگی وہ آئیں گے. پہلے نام اندراج ہو جائے گا ان کے لیے، یہاں انشاءاللہ ہم جو اہتمام کر سکتے ہیں خدمت کو وہ بھی کریں گے. اور یہ 15 روزہ یا ویکلی جس طرح پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں اسٹوڈیو کے اندر پروگرام ہوگا، تاکہ اصل مقصد یہ ہے پیر صاحب کا اس طرح کے پروگرام ترتیب دینے سے، تاکہ یہ جو کمیونٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں جن کی آپ نے تربیت کی ہے، جو آپ کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں، جو عہد کر رہے ہیں کہ ہم پیر صاحب کے ساتھ چلتے ہیں، جو پیر طریقت اور خادم شریعت کے طور پر آپ کو جانتے اور مانتے ہیں، پیر صاحب چاہتے ہیں کہ میری باتیں اب ان کے ذریعے دیگر لوگوں تک پہنچیں. پیر صاحب تو گلی گلی کوچا کوچا جا رہے ہیں دین کا جھنڈا اٹھا کر، لیکن اب گھر بہت بڑھ گئے، لوگ بہت بڑھ گئے، کمیونٹی بہت بڑھ گئی، تو پھر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہم اس بات کو آگے لے کر چلیں. تو روحانی دنیا کے انشاءاللہ آئندہ پروگراموں کو ایسے ترتیب دیا جا رہا ہے کہ ان کا ہفتہ وار، اچھا پیر صاحب یہاں نبی موجود ہوئے تو پیر صاحب کو زوم پر بھی لیا جا سکتا ہے، اور یہاں انشاءاللہ اسٹوڈیو کے اندر کمیونٹی کے لوگوں کو بلا کر مختلف شہروں سے یہ پیر صاحب اس کی 1-2 جملے میں توثیق بھی فرما دیں گے. اور پھر آخری سوال انشاءاللہ پیر صاحب کے سامنے رکھوں گا. جی انشاءاللہ یہ ہمارا ٹائم یہی 6 بجے والا ہی ہوگا، جی انشاءاللہ ہفتے کے دن، جی ایوری سیچرڈے انشاءاللہ. یہ روحانی دنیا کا پروگرام ہم جاری رکھیں گے. اور ظاہر ہے اگر آپ جو آج یہاں تشریف فرمائے، اگر آج سے آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے امت کو جوڑنا ہے، ہم نے برطانیہ کے اندر عقیدہ اسلام کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرنا ہے کہ فرقہ واریت اپنی موت آپ مر جائے، نبی سے غداری جرم قرار پا جائے، رسول اللہ سے بغاوت ایمان کے منافی سمجھا جائے، لوگوں کو کنفیوز کرنے والوں کو اسلام کے اوپر ٹھیکیداری کا حق نہ دیا جائے. اسلام کی بات اسی کے منہ سے زیب دیتی ہے جو اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کرے، مصطفیٰ کی رسالت کا جھنڈا بلند کرے. تو انشاءاللہ چونکہ ہمارے حافظ محمد رمضان رضا صاحب تشریف فرمائیں، اور یہاں اسی اسٹوڈیو میں ہر پیر کے دن محفل میلاد ہوتی ہے، سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے محفل میلاد کو یہ لے کر چل رہے ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہفتے میں یہ 2 پروگرام، ایک روحانی ذکر و فکر اور ایک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دونوں پروگرام کمیونٹی کو اٹیچ کرنے میں، ان کو جوڑنے میں، ان کو اتحاد امت کی رسی میں پرونے میں، اور اللہ کا جو فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ جانا. جو تم سے فرقہ واریت کی بات کرے اس سے منہ موڑ لینا، جو تم سے نبی کی بات کرے اس کو سینے سے لگا لینا. اللہ اکبر. پھر سب دعا سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ حضرت سخی سلطان بہو کے گھر کے فرد ہیں اور گھر والے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے آپ بہتر اس والے، چونکہ بہت سارے یہ جو ہمارے یہاں موذین بیٹھے ہیں، ظاہر ہے ان کو ان کے آگے متعلقین سینکڑوں ہزاروں کو پتہ ہوگا کہ یہ ٹی وی پر موجود ہیں اور وہ سارے دیکھ رہے ہوں گے. تو میری اس بات سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا. پیر صاحب ہم سنتے رہے ہیں بزرگوں سے اور پڑھتے بھی رہے ہیں، اور یہ سارے لوگ بھی جانتے ہوں گے. سخی بہو کہتے ہیں کہ جس کو میرا زمانہ نصیب نہیں ہوا وہ میری کتاب پڑھ لے اور میرا طالب بن جائے، اور اس کو وہ معرفت نصیب ہو جائے گی جو میری مجلس میں بیٹھنے والوں کو نصیب ہوئی. پھر فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں جس کے ہاتھ پر بھی تم بیعت کرو گے تو وہ اس کا ہاتھ نہیں ہے میری اولاد کا، وہ بہو کا ہاتھ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ جس وقت دیکھنے والے ہیں، اور سخی بہو کو تو سب بھی ماننے والے، تھوڑا اس آپ گھر کے فرد ہیں، آپ اس کی وضاحت یہاں
حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو نے جب بھی کوئی بات کی ہے نا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے گئے ہیں۔ اب انہوں نے یہ فرمایا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے، یہ جو کچھ میں نے کملی والے سے سنا ہے وہ میں نے لکھ دی ہے۔ اب یہ خطاب لکھی تو سلطان بہو سرکار نے ہے، لیکن یہ پیغام کس کا ہے؟ کملی والے کا۔ اور دیکھیں یہ ایک بڑی اہم بات ہے، آپ تمام ماشاءاللہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ دیکھیں یہ جو اولیاء ہوتے ہیں، اللہ والے جن کو ہم کہتے ہیں، تو اللہ والے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ والے کی نشانی یہی نا کہ جب بھی اس کو دیکھو، جہاں سے دیکھو وہ نبی والا نظر آئے۔ اللہ یہ اللہ والے کی نشانی۔ اب اللہ کی کیا نشانی دیں گے؟ اللہ تو بے رنگ ہے، رنگ سے پاک ہے، شکل سے پاک ہے، وجود سے پاک ہے، ادھر چہرہ مصطفیٰ پہ سنت سجی ہے، سر پہ دستار سجی ہے، آنکھوں میں حیا کی لکیر نظر آ رہی ہے، لبوں پہ مسکراہٹوں کا حسن بکھرا ہوا ہے، چہروں پر لوگوں کو محبت کی دعوت نظر آ رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ کو حضور سے ملتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے ولی جتنے بھی ہیں، آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک انہیں دیکھ لیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا لینا دینا رہنا سہنا، کہیں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ان کا کچھ ہے ہی نہیں۔ ان کا اڑنا بچھونا ہی نبی کا جلوہ ہے۔ یہ حضرت سلطان بہو سرکار نے یہاں تک لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 کچہریاں ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پہ لگتی ہیں، اور بہت سارے اولیاء ایسے ہیں جن کو کسی ایک کچہری میں نصیب ہوتا ہے، کسی کو 2 میں بھی ہوتا ہے۔ فرمایا لیکن میں باہو وہ خوش نصیب ہوں کہ نبی کی 9 کچہریوں میں میں موجود ہوں۔ اور یہ بات بھی جب میں رحمت للعالمین کا چیپٹر کھولتا ہوں نا، اب جو بھی ذرہ ہے وہ اس رحمت مصطفیٰ کا چاہنے والا ہے، تو رحمت ہو اور رحمت کرنے والا وہاں نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہی عقیدہ ہے، اسی عقیدے کو ماننے کی ضرورت ہے، اس عقیدے کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میں صرف ایک آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں، شب معراج جب یہ قافلہ عشق و مستی جب سدرۃ المنتہا سے آگے نہ لے جانے والا کوئی رہا، نہ ساتھ جانے والا کوئی رہا، کملی والا جا رہا ہے، اب سدرہ سے آگے جو سفر ہوا اور جو ملاقات ہوئی اور جو پنجابی کہنے نے گل بات ہوئی، نبی پاک نے بھی گل کی تھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تے رب نے بھی بڑی سونی گل کی تھی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے اپنے پروردگار کے حضور گئے نا، تو یہاں کیا کیفیت تھی؟ یہاں جس پانی سے وضو کیا تھا نا میرے نبی نے، جب نبی واپس آئے تو پانی وہیں سے بہہ رہا تھا۔ جس بستر کو حضور چھوڑ کر گئے تھے نا، وہ اسی گرمی کا حق ادا کر رہا تھا۔ بس آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا، نبی جائے تو زندگی ختم ہو جائے، نبی آئے تو زندگی شروع ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں ہمارا دین بڑا واضح ہے، اور اس وقت 2 کام ہم کر رہے ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ عقیدے کو پروموٹ کیا جائے، عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے، کیونکہ عقیدہ اگر آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر مولوی تو نظر آئیں گے آپ کو، مفتی تو ملیں گے، محدث تو ملیں گے، اور فقیہ تو آپ کو ملیں گے، لیکن عاشق رسول نہیں ملیں گے۔ آپ کو عاشق رسول لوگ چاہیے۔ اب مصلی بغداد پر اور ممبر بغداد پر بیٹھنے والا شیخ عبد القادر جیلانی فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، ولی بھی ہے، ولیوں کا سرتاج بھی ہے، عاشقوں کا امام بھی ہے۔ تو یہ جو کمپلیشن ہے نا، یہ جو انسانی زندگی کی کمپلیشن ہے، یہ نبی کی نگاہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور جب تک آپ نبی سے عشق نہیں کریں گے، اور نبی کے عشق کا ایک معیار یہ بھی ہے، لوگ ایک سمپل سی بات کر کے چپ کر جاتے ہیں،
دیکھو جی قرآن و سنت کی پابندی کریں جی، یہی عشق ہے، نماز پڑھیں جی، یہی عشق ہے. میں نے کہا نماز ضرور پڑھو، یہ عشق کا تقاضا ہے، پر عشق کیا ہے؟ نبی کے وضو کا پانی سمیٹتے ہوئے صحابہ کو دیکھو. کبھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ میرے نبی کے پانی کو اکٹھا کر کے تبرک بنا لینا. کبھی نبی نے نہیں فرمایا کہ یہ جو میرے ہاتھ کا لگا ہوا پانی ہے وضو کا، اس کو تم نے چوسنا ہے، اس کو تم نے پینا ہے، سینے سے لگانا ہے. نبی نے نہیں فرمایا. سنت وہی ہے نا جو نبی فرما دے، جی جو نبی کر دے. واہ سبحان فرض وہی ہے نا جو اللہ فرما دے. تو یہاں تو نہ اللہ نے فرمایا نہ نبی نے ارشاد فرمایا، لیکن عاشقوں کا عشق یہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی عام پانی نہیں ہے، جس پانی نے نبی کے ہاتھوں کے بوسے لے رکھے ہیں، اللہ جس پانی نے نبی کی پلکوں کو چوما ہے، جس پانی نے نبی کے رخساروں کو چوما ہے، وہ پانی ہمارے ہوتے ہوئے زمین پر گر جائے، یہ عشق رسول ہے. واہ ہمیں اس عشق و رسول کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہماری آنے والی نسلیں. اور میں آپ کی وساطت سے there is a very special message for the kids, for the coming generation, that love is love. آپ کسی کو بھی کہتے ہیں I love you، اس کا ایک مفہوم تو ہوتا ہے نا. اور ایٹیکیٹس کیا ہیں؟ جواب میں آپ کہیں love you too. لیکن آپ کی محبت جسٹ زبان کا کلام ہے، لیکن اللہ کی محبت یہ ہے سر کٹ جائے، دھڑ کٹ جائے اور گھر لٹ جائے، پر اللہ کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کیا نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو یہ کہا نا او مائی لارڈ آئی لو یو. لو یو کا مطلب یہی ہے سر کٹ جائے، نیزے کی انی پہ چڑھ کے بھی قرآن سنا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، دعا کا مرحلہ ہے اور انشاءاللہ کہ پیر صاحب کی خدمت میں میں دعا کے لیے گزارش کرنے لگا ہوں. اور انشاءاللہ ہر ہفتے کے روز روحانی دنیا کا یہ پروگرام جاری رہے گا. کچھ پروگرام پہلے ریکارڈ ہو چکے ہیں، وہ بھی روز کی بنیاد پر یا ہر دوسرے دن انشاءاللہ آپ تک پہنچتے رہیں گے. حضرت آپ دعا فرما دیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. یا اللہ پاک، یہ جو ایام ربیع الاول شریف کے پہلی بہار، اس کائنات کی پہلی بہار، اور اب یہ جو پہلی بہار ہے ربیع الثانی، اگلی بہار کا حسن بننے جا رہی ہے. یا اللہ پاک، ان دونوں مہینوں کی برکتوں کو امت کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین. پروردگار، آج فلسطین میں، غازہ میں معصوم بچوں کو، ضعیف ماؤں کو، جو پہلے ہی مہاجر ہیں، جن سے ان کے گھر چھین لیے گئے ہیں، جن سے ان کی دھرتی چھین لی گئی ہے، آج ایک دفعہ پھر ان کو بے آسرا کیا جا رہا ہے. ان کے بچوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں. یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں مولا کہ تو ہم پر رحم فرما. وہ امام آ جائے اب، اور کائنات کے دجالوں کی اب باری ختم ہو جانی چاہیے. یا اللہ، ہمیں اس امام کی محبت بھی عطا فرما اور اپنے بچوں کو ان کا سپاہی بنانے کی توفیق بھی عطا فرما. اور یہ جو کار خیر شروع ہوا ہے، انشاءاللہ یہ جو قافلہ عشق و مستی، کبھی کاروان میلاد کی شکل میں، اور کبھی کاروان حسین کی شکل میں، اور اب کاروان غوث پاک کی شکل میں، یہ جو ہم پوری قوت سے لے کر چل رہے ہیں، اللہ اس میں برکتیں عطا فرما. اور سرکار کے عاشقوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ ٹوٹ پھوٹ ختم کر دیں، جوڑ میں آ جائیں، جڑ جائیں، مدینے والے سے جڑ جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ.